غرض اس غلطی کا اثر بد اب یہاں تک بڑھ گیا۔ یہ تو سچ ہے کہ دراصل مسیح کی موت کا مسئلہ ایسا عظیم الشان نہ تھا کہ اس کے لیے ایک عظیم الشان مامور کی ضرورت ہوتی، مگر میں دیکھتا ہوں کہ مسلمانوں کی حالت بہت ہی نازک ہو گئی ہے۔ انہوں نے قرآن کریم پر تدبر چھوڑ دیا اور ان کی عملی حالت خراب ہو گئی۔ اگر ان کی عملی حالت درست ہوتی اور وہ قرآن کریم اور اس کی لغات پر توجہ کرتے تو ایسے معنی ہرگز نہ کرتے۔ انہوں نے اسی لیے اپنی طرف سے یہ معنی کر لیے۔ توفی کا لفظ کوئی نرالا اور نیا لفظ نہ تھا، اس کے معنی تمام لغت عرب میں خواہ وہ کسی نے لکھی ہوں موت کے کیے ہیں۔ پھر انہوں نے ما جسم آسمان پر اٹھانے کے معنی آپ ہی کیوں بنا لیے؟ ہم کو افسوس نہ ہوتا اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اس لفظ کے یہی معنی کر لیتے، کیونکہ یہی لفظ آپ کے لیے بھی تو قرآن شریف میں آیا ہے، جیسا کہ فرمایا ہے وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ، سورۃ یونس آیت نمبر 47۔ اب بتاؤ کہ اگر اس لفظ کے معنی ما جسم آسمان پر اٹھانا ہی ہے تو کیا ہمارا حق نہیں کہ آپ کے لیے بھی یہی معنی کریں؟ کیا وجہ ہے کہ وہ نبی جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے 1000 درجہ کم تر ہے، اس کے لیے جب یہ لفظ بولا جاوے تو اس کے من گھڑت معنی کر کے زندہ آسمان پر لے جاویں، لیکن جب سید الاولین والآخرین کے لیے یہ لفظ آوے تو اس کے معنی بجوز موت کے اور کچھ نہ کریں، حالانکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ نبی ہیں اور آپ کی زندگی ایسی ثابت ہے کہ کسی اور نبی کی ثابت نہیں، اور اس لیے ہم زور اور دعوے سے یہ بات پیش کرتے ہیں کہ اگر کوئی نبی زندہ ہے تو وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ اکثر اکابر نے حیات النبی پر کتابیں لکھی ہیں اور ہمارے پاس آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایسے زبردست ثبوت موجود ہیں کہ کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ من جملہ ان کے ایک یہ بات ہے کہ زندہ نبی وہی ہو سکتا ہے جس کے برکات اور فیوز ہمیشہ کے لیے جاری ہوں، اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے زمانے سے لے کر اس وقت تک کبھی بھی مسلمانوں کو ضائع نہیں کیا۔ ہر صدی کے سر پر اس نے کوئی آدمی بھیج دیا جو زمانے کے مناسب حال اصلاح کرتا رہا، یہاں تک کہ اس صدی پر اس نے مجھے بھیجا ہے تاکہ میں حیات النبی کا ثبوت دوں۔ یہ امر قرآن شریف سے بھی ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حفاظت کرتا رہا ہے اور کرے گا، جیسا کہ فرمایا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، سورہ الحجر آیت نمبر 10۔ یعنی بے شک ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کا لفظ صاف طور پر دلالت کرتا ہے کہ صدی کے سر پر ایسے آدمی آتے رہیں گے جو گم شدہ متاع کو لائیں اور لوگوں کو یاد دلائیں۔ یہ قاعدے کی بات ہے کہ جب پہلی صدی گزر جاتی ہے تو پہلی نسل بھی اٹھ جاتی ہے، اور اس نسل میں جو عالم، حافظ قرآن، اولیاء اللہ اور ابدال ہوتے ہیں وہ فوت ہو جاتے ہیں، اور اس طرح پر ضرورت ہوتی ہے کہ احیاء ملت کے لیے کوئی شخص پیدا ہو، کیونکہ اگر دوسری صدی میں نیا بندوبست اسلام کے تازہ رکھنے کے لیے نہ کرے تو یہ مذہب مر جاوے۔ اس لیے وہ ہر صدی کے سر پر ایک شخص کو معمور کرتا ہے جو اسلام کو مرنے سے بچا لیتا ہے اور اس کو نئی زندگی عطا کرتا ہے، اور دنیا کو ان غلطیوں، بدعات اور غفلتوں اور سستیوں سے بچا لیتا ہے جو ان میں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ خصوصیت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو حاصل ہے، اور یہ آپ کی حیات کی ایسی زبردست دلیل ہے کہ کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس طرح پر آپ کے برکات و فیوز کا سلسلہ لا انتہا اور غیر منقطع ہے، اور ہر زمانے میں گویا امت آپ کا ہی فیض پاتی ہے اور آپ ہی سے تعلیم حاصل کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی محب بنتی ہے، جیسا کہ فرمایا ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، سورہ آل عمران آیت نمبر 32۔ پس خدا تعالیٰ کا پیار ظاہر ہے کہ اس امت کو کسی صدی میں خالی نہیں چھوڑتا، اور یہی ایک امر ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پر روشن دلیل ہے۔ بالمقابل حضرت عیسیٰ کی حیات ثابت نہیں، ان کی زندگی ہی میں ایسا فتنہ برپا ہوا کہ کسی اور نبی کی زندگی میں وہ فتنہ نہیں ہوا۔
اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کرنا پڑا کہ اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ، سورہ المائدہ آیت نمبر 117۔ یعنی کیا تو نے ہی کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لو؟ جو جماعت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تیار کی وہ ایسی کمزور اور ناقابل اعتبار تھی کہ خود یہی عیسائی بھی اس کا اقرار کرتے ہیں۔ انجیل سے ثابت ہے کہ وہ 12 شاگرد جو ان کی خاص قوت قدسی اور تاثیر کا نمونہ تھے، ان میں سے ایک نے جس کا نام یہودا اسکریوتی تھا، اس نے 30 روپیہ پر اپنے آقا و مرشد کو بیچ دیا، اور دوسرے نے جو سب سے اول نمبر پر ہے اور شاگرد رشید کہلاتا تھا اور جس کے ہاتھ میں بہشت کی کنجیاں تھیں، یعنی پطرس، اس نے سامنے کھڑے ہو کر 3 مرتبہ لعنت کی، جب خود حضرت مسیح کی موجودگی میں ان کا اثر اور فیض اس قدر تھا، اور اب 1900 سال گزرنے کے بعد خود اندازہ کر لو کہ کیا باقی رہا ہوگا۔ اس کے بالمقابل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جماعت تیار کی تھی وہ ایسی صادق اور وفادار جماعت تھی کہ انہوں نے آپ کے لیے جانیں دے دیں، وطن چھوڑ دیے، عزیزوں اور رشتہ داروں کو چھوڑ دیا، غرض آپ کے لیے کسی چیز کی پرواہ نہ کی۔ یہ کیسی زبردست تاثیر تھی، اس تاثیر کا بھی مخالفوں نے اقرار کیا ہے، اور پھر آپ کی تاثیرات کا سلسلہ بند نہیں ہوا بلکہ اب تک وہ چلی جاتی ہیں۔ قرآن شریف کی تعلیم میں وہی اثر، وہی برکات اب بھی موجود ہیں۔ اور پھر تاثیر کا ایک اور بھی نمونہ قابل ذکر ہے کہ انجیل کا کہیں پتہ ہی نہیں لگتا۔ خود عیسائیوں کو اس امر میں مشکلات ہے کہ اصل انجیل کون سی ہے اور وہ کس زبان میں تھی اور کہاں ہے، مگر قرآن شریف کی برابر حفاظت ہوتی چلی آئی ہے، ایک لفظ اور نقطے تک اس کا ادھر ادھر نہیں ہو سکتا۔ اس قدر حفاظت ہوئی ہے کہ ہزاروں لاکھوں حافظ قرآن شریف کے ہر ملک اور ہر قوم میں موجود ہیں، جن میں باہم اتفاق ہے، ہمیشہ یاد کرتے اور سناتے ہیں۔ اب بتاؤ کہ کیا یہ آپ کے برکات اور زندہ برکات نہیں ہیں، اور کیا ان سے آپ کی حیات ثابت نہیں ہوتی؟ غرض کیا قرآن شریف کی حفاظت کی روح سے اور کیا تجدید دین کے لیے ہر صدی پر مجدد کے آنے کی حدیث سے اور کیا آپ کی برکات اور تاثیرات سے جو اب تک جاری ہیں آپ کی حیات ثابت ہوتی ہے؟ اب غور طلب امر یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کی حیات کے عقیدے نے دنیا کو کیا فائدہ پہنچایا ہے؟ کیا اخلاقی اور عملی طور پر اصلاح ہوئی ہے یا فساد پیدا ہوا ہے؟ اس امر پر جس قدر غور کریں گے اسی قدر اس کی خرابیاں ظاہر ہوتی چلی جائیں گی۔ میں سچ کہتا ہوں کہ اسلام نے اس عقیدے سے بہت بڑا ضرر اٹھایا ہے، یہاں تک کہ 40 کروڑ کے قریب لوگ عیسائی ہو چکے جو سچے خدا کو چھوڑ کر ایک عاجز انسان کو خدا بنا رہے ہیں، اور عیسائیت نے دنیا کو جو نفع پہنچایا ہے وہ ظاہر امر ہے۔ خود عیسائیوں نے اس امر کو قبول کیا ہے کہ عیسائیت کے ذریعے بہت سی بد اخلاقیاں دنیا میں پھیلی ہیں، کیونکہ جب انسان کو تعلیم ملے کہ اس کے گناہ کسی دوسرے کے ذمے ہو چکے تو وہ گناہ کرنے پر دلیر ہو جاتا ہے، اور گناہ نوع انسان کے لیے ایک خطرناک زہر ہے جو عیسائیت نے پھیلائی ہے۔ اس صورت میں اس عقیدے کا ضرر اور بھی بڑھا جاتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ حیات مسیح کے متعلق اسی زمانے کے لوگوں پر الزام ہے، نہیں، بعض پہلو نے غلطی کھائی ہے، مگر وہ تو اس غلطی میں بھی ثواب ہی پر رہے، کیونکہ مجتہد کے متعلق لکھا ہے کہ قد یخطی و یصیب، کہ کبھی مجتہد غلطی بھی کرتا ہے اور کبھی ثواب، مگر دونوں طرح پر اسے ثواب ہوتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ مشیت ایزدی نے یہی چاہا تھا کہ ان سے یہ معاملہ مخفی رہے، پس وہ غفلت میں رہے، اور اصحاب کہف کی طرح یہ حقیقت ان پر مخفی رہی، جیسا کہ مجھے بھی الہام ہوا تھا۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ اسی طرح مسیح کی حیات کا مسئلہ بھی ایک عجیب سر ہے، باوجود کہ قرآن شریف کھول کھول کر مسیح کی وفات ثابت کرتا ہے، اور احادیث سے بھی یہی ثابت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر جو آیت استدلال کے طور پر پڑھی گئی وہ بھی اسی کو ثابت کرتی ہے، مگر باوجود اس قدر آشکارا ہونے کے خدا تعالیٰ نے اس کو مخفی کر لیا اور آنے والے موعود کے لیے اس کو مخفی رکھا۔ چنانچہ جب وہ آیا تو اس نے اس راز کو ظاہر کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ وہ جب چاہتا ہے کسی بھید کو مخفی کر دیتا ہے اور جب چاہتا ہے اسے ظاہر کر دیتا ہے۔ اسی طرح اس نے
اس بھید کو اپنے وقت تک مخفی رکھا، مگر اب جب کہ آنے والا آ گیا اور اس کے ہاتھ میں اس سر کی کلید تھی، اس نے اسے کھول کر دکھا دیا۔ اب اگر کوئی نہیں مانتا اور ضد کرتا ہے تو وہ گویا اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کرتا ہے۔ غرض وفات مسیح کا مسئلہ اب ایسا مسئلہ ہو گیا ہے کہ اس میں کسی قسم کا اخفا نہیں رہا، بلکہ ہر پہلو سے صاف ہو گیا ہے۔ قرآن شریف سے مسیح کی وفات ثابت ہوتی ہے، احادیث وفات کی تائید کرتی ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ معراج موت کی تصدیق کرتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گویا چشمدید شہادت دیتے ہیں، کیونکہ آپ نے شب معراج میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ دیکھا، اور پھر آیت کل سبحان ربی هل کنت الا بشر رسولا، سورۃ بنی اسرائیل آیت 94 مسیح کو زندہ آسمان پر جانے سے روکتی ہے، کیونکہ جب کفار نے آپ سے آسمان پر چڑھ جانے کا معجزہ مانگا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہی جواب دیا کہ قل سبحان ربی هل کنت الا بشر رسولا، بنی اسرائیل آیت 94، یعنی میرا رب اس وعدہ خلافی سے پاک ہے جو ایک مرتبہ تو وہ انسان کے لیے یہ قرار دے کہ وہ اسی زمین میں پیدا ہو اور یہاں ہی مرے گا، فیہا تحیون و فیہا تموتون، سورۃ الاعراف آیت نمبر 26۔ میں تو ایک بشر رسول ہوں، یعنی وہ بشریت میرے ساتھ موجود ہے جو آسمان پر نہیں جا سکتی، اور دراصل کفار کی غرض اس سوال سے یہی تھی، کیونکہ وہ پہلے یہ سن چکے تھے کہ انسان اس دنیا میں جیتا اور مرتا ہے، اس لیے انہوں نے موقع پا کر یہ سوال کیا، جس کا جواب ان کو ایسا دیا گیا کہ ان کا منصوبہ خاک میں مل گیا۔ بس یہ طے شدہ مسئلہ ہے کہ مسیح علیہ السلام وفات پا چکے۔ ہاں، یہ ایک معجزانہ نشان ہے کہ انہیں غفلت میں رکھا اور ہوشیاروں کو مست بنا دیا۔ یہ بھی یاد رکھو کہ جن لوگوں نے یہ زمانہ نہیں پایا وہ معذور ہیں، ان پر کوئی حجت پوری نہیں ہوئی، اور اس وقت اپنے اجتہاد سے جو کچھ وہ سمجھے اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے اجر اور ثواب پائیں گے، مگر اب وقت نہیں رہا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس نقاب کو اٹھا دیا اور اس مخفی راز کو ظاہر کر دیا ہے، اور اس مسئلے کے برے اور خوفناک اثروں کو تم دیکھ رہے ہو کہ اسلام تنزل کی حالت میں ہے، اور عیسائیت کا یہی ہتھیار حیات مسیح ہے جس کو لے کر وہ اسلام پر حملہ آور ہو رہے ہیں، اور مسلمانوں کی ذریت عیسائیوں کا شکار ہو رہی ہے۔ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ ایسے ہی مسائل وہ لوگوں کو سنا سنا کر برگشتہ کر رہے ہیں، اور وہ خصوصیتیں جو نادانی سے مسلمان ان کے لیے تجویز کرتے ہیں سکولوں اور کالجوں میں پیش کر کے اسلام سے جدا کر رہے ہیں۔ اس لیے خدا تعالیٰ نے چاہا کہ اب مسلمانوں کو متنبہ کیا جاوے۔